أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں آپ کے پاس منافقین تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً منافقین جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ پھر وہ رک گئے اللہ کی راہ سے۔ بے شک بہت ہی برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، بس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور جب آپ دیکھیں ان کو تو آپ کو خوشنما معلوم ہوتے ہیں ان کے جسم، اور اگر وہ باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کو سنتے ہیں، گویا کہ وہ ایسی لکڑیاں ہیں جو سہارے سے لگائی ہوئی ہیں۔ ہر سخت آواز کو سمجھتے ہیں کہ یہ انہی پر ہے، وہ دشمن ہیں، لہٰذا آپ ان سے بچتے رہیے۔ اللہ کی مار ہو ان پر، وہ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ تمہارے لیے
استغفار کریں اللہ کے رسول تو وہ مٹکاتے ہیں اپنے سروں کو، اور تو دیکھتا ہے ان کو کہ وہ روکتے ہیں، حال یہ کہ وہ غرور کرتے ہیں۔ برابر ہے ان کے حق میں، چاہیں آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، ہرگز اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا نافرمان قوم کو۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں۔ یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے خزانے، اور لیکن منافقین نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں اگر ہم لوٹ کر جائیں مدینے کی طرف تو ضرور بالضرور مدینے والوں میں سے عزت والے نکال باہر کر دیں گے ذلیلوں کو، حالانکہ اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، اور لیکن منافقین نہیں جانتے۔ اے ایمان والو، غافل نہ کر دے تم کو تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، اور جو بھی اس طرح سے کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور تم لوگ خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہے ہم نے تم کو، اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی کی موت، پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب، کیوں تو نے مجھے مہلت نہ دی؟ تھوڑی سی مدت کی، تاکہ میں صدقہ کر لیتا اور ہو جاتا نیک لوگوں میں سے۔ اور اللہ ہرگز ڈھیل نہیں دے گا کسی کو جب آ جائے اس کی موت کا وقت، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ 28واں پارہ ہے اور یہ سورہ منافقون ہے۔ سورہ منافقون مدینے میں نازل ہوئی۔ اس میں 2 رکوع ہیں اور 11 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ منافقون اس لیے رکھا گیا کہ اس میں منافقین کا ذکر ہے جو اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو تکلیف پہنچاتے تھے اور اس کی سازشیں کرتے تھے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ. یہ منافقین کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، ان کے ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے. منافقین قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ کی قسم ہم ایمان والے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کی قسمیں بھی جھوٹی ہیں، یہ قسموں کو آڑ بناتے ہیں، پھر اللہ کی راہ سے رک جاتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ. انہوں نے اپنی قسموں کو آڑ بنا رکھا ہے، پھر وہ اللہ کے راستے سے رک جاتے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون. جو کچھ وہ کر رہے ہیں نا اچھا نہیں کر رہے، بہت برا کر رہے ہیں. ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا. اس وجہ سے کہ منافقین ایمان لانے کے بعد کافر بن گئے ہیں. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں جو بظاہر کلمہ بھی پڑھے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اللہ کے رسول کی مجلس میں بھی بیٹھتا ہے، لیکن اس کے دل میں کفر ہے. دل میں تو کفر ہے لیکن ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. دل کا حال تو کوئی دوسرا نہیں جان سکتا، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا. وَهُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ. اللہ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. اللہ نے منافقین کی ان شرارتوں کو یہاں بیان کیا، چاہے وہ کتنا بھی چھپائے اللہ سے تو چھپا نہیں سکتے. یہ منافق اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ جھوٹ کہتے ہیں، اصل میں دھوکہ دے رہے ہیں. اپنے خیال میں اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی، لیکن ان کے دھوکے سے نقصان کسی کا کچھ نہیں ہے، ان کا خود اپنا نقصان ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ مکے میں نہیں تھے، مکے میں یا تو کفر تھا یا ایمان تھا. جو مسلمان تھے علل اعلان مسلمان تھے، اور جو کافر تھے علل اعلان کافر تھے. یہ نفاق اور منافقین کا گروہ مدینے میں پیدا ہوا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوئی؟ دیکھو، مدینے میں قدیم دو قبیلے عرب کے آباد تھے، اوس اور خزرج. ان دونوں میں
کسی بات میں ایک مرتبہ لڑائی ہو گئی. اب وہ لڑائی اتنی بڑھ گئی، باضابطہ دونوں قبیلوں میں ٹھن گئی اور جنگ شروع ہوئی. عرب جو ہے دور جاہلیت میں اتنے سرکٹ تھے، معمولی بات پہ جھگڑا ہوا اور دونوں قبیلوں میں جو جنگ چلی ہے، ہزاروں لوگ قتل ہو گئے اور یہ جنگ رکی نہیں. تقریباً 120 سال تک یہ جنگ چلی. دنیا میں کوئی قوم اتنی سرکٹ نہیں ہوئی. 120 سال تک لڑے ہیں یہ. مرنے والا اپنے بیٹوں کو بلا کے کہتا تھا کہ دشمن سے انتقام میں نہیں لے سکا، تم ضرور لینا. اس طرح سے وہ جنگ جو ہے بڑھتی ہی چلی گئی. 120 سال تک اوس اور خزرج کی جنگ چلی. ظاہر بات ہے جنگ میں جیتنے والا ہی نہیں، ہارنے والا بھی، دونوں تباہ ہو جاتے ہیں. ہارنے والا تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جیتنے والا بھی تباہ ضرور ہوتا ہے. اس کی مثال سمجھو، ابھی جو جنگ ہوئی فلسطین اور اسرائیل کی. فلسطینی تباہ ہو گئے، ان کا غزہ شہر پورا کھنڈر بن گیا. لیکن اسرائیل کو کیا کم نقصان ہوا؟ اسرائیل کی پوری تاریخ میں ہٹلر کے بعد اتنا بڑا نقصان کبھی نہیں ہوا تھا. لیکن اسرائیلی حکومت نے سنسر لگا دیا، ان کے مرنے والوں کی تعداد کو ظاہر نہیں کیا. اگر وہ 1 بتا رہے ہیں تو 10 پکڑو. وہ کہے 100 مرے تو 1000 مرے. اور تقریباً 4 سے 5 لاکھ یہودی ان کے وطن کو چھوڑ کر چلے گئے. ان کے شہر بھی کیا سلامت بچے ہیں کیا؟ نہ. جنگ ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کو کھا جاتی ہے. ہارنے والا بھی تباہ ہوتا ہے اور جیتنے والا بھی تباہ ہوتا ہے. خصوصاً ہمارے زمانے کی جو جنگیں ہیں نا، تو وہ تو بڑی تباہ کن ہیں، کسی کے حق میں نہیں ہے. جتنا ہارنے والا تباہ ہوتا ہے اتنا جیتنے والا بھی تباہ ہوتا ہے. بہرحال یہ عرب کے 2 قبیلوں میں جنگ ہو گئی. 120 سال تک یہ لڑتے رہے، یہاں تک کہ دونوں تباہ ہو گئے. آخر ان کے عقل مندوں نے سوچا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، اور انہوں نے پھر کمپرومائز کیا کہ اب یہ جنگ ختم ہونی چاہیے. اور ہم میں سے کوئی ایسا عقل مند جو بادشاہ بننے کے لائق ہو، اس کو بادشاہ بنائیں گے اور اس کے نگرانی میں امن کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اب ایسا قابل کون تھا
قبیلہ خزرج میں ایک شخص تھا، بڑا قابل، اور دونوں جانب والے اس کو بادشاہ بنانے پہ متفق ہو گئے۔ اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، عبداللہ بن ابی بن سلول قبیلہ خزرج کا تھا۔ طے ہو گیا کہ اس کو بادشاہ بنائیں گے اور باضابطہ اس کی تاج پوشی کریں گے اور امن کے ساتھ ہم مدینے میں رہیں گے۔ پوری تیاریاں ہو گئی اس کے بادشاہ بنانے کی، مہینہ اور تاریخ بھی طے ہو گئی۔ اچھا، وہ تاریخ آنے سے پہلے پہلے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ جیسی آپ مدینہ پہنچے ہیں تو مدینے کے سارے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے اور آپ کا شاہی استقبال ہوا۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، حضور کا پرتپاک استقبال مدینے میں ہوا اور تقریباً پورے مدینے کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب جس کو بادشاہ بنانا تھا انہیں تو انتظار میں تھا، لیکن الٹا ہی ہو گیا۔ سارے اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہو گئے، اب اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ظاہر بات ہے اس کے دل میں حضور کے لیے حسد پیدا ہو گیا کہ انہوں نہیں آتے تھے تو میں بادشاہ بنتا تھا، انہوں آ گئے میری بادشاہی ختم ہو گئی۔ اب اس نے حضور کی طاقت دیکھی تو سامنے سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، تو اس نے اپنے ہم خیال لوگوں کو جمع کیا، کچھ یہودیوں میں سے، کچھ مدینے کے عربوں میں سے، اور ایک جماعت اس نے بنائی۔ یہ جماعت منافقین کی جماعت کہلاتی تھی۔ ان کی پالیسی یہ تھی کہ بظاہر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہو، اور ان کے راز معلوم کر کے ان کے دشمنوں تک پہنچائیں۔ چنانچہ کچھ دیہاتی مدینے کے اطراف کے وہ بھی ان میں شامل ہو گئے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اطراف کے دیہاتی بھی اور مدینے کے وہ لوگ جن کو حضور سے حسد تھا، ان کی ایک ٹولی بن گئی، ان کو کہتے ہیں منافقین۔ دل میں تو کفر تھا، حضور کی دشمنی بھری ہوئی تھی، لیکن ظاہراً مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے خفیہ طریقے پر اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک گروہ تیار کیا۔ یہ گروہ اللہ کے رسول کے خدمت میں آتے تھے اور کہتے تھے
نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا یہ مکار اور جھوٹے لوگ ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ان کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، لہٰذا ان کی باتوں میں ہرگز نہیں آنا، یہ تو آپ کو ایمان والوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دنوں تک پتہ ہی نہیں چلا کہ کون کون منافق ہیں، کیونکہ داڑھی جھبے عمامے ٹوپیاں سے مسلمانوں کے جیسے، نمازاں بھی پہلے صف میں نمازاں پڑھتے تھے، اب بتاؤ کس کو شک ہو سکتا تھا؟ لیکن اندرونی کارروائی کرتے تھے، وہ جہاں موقع ملا نقصان پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ غزوہ تبوک کے سفر میں 12 منافقین نے حضور کو قتل کرنے کا پلان کیا، لیکن اللہ نے ان کے پلان کو فیل کر دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں کے نام جو اللہ نے آپ کو بتا دیے تھے، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ فلاں فلاں منافقین ہیں، ان سے بچتے رہنا۔ لیکن فرمایا حذیفہ کسی اور کو مت بتانا، یہ راز ہے میرے اور تیرے درمیان۔ صحابہ نے بہت پوچھا حذیفہ کو کہ اللہ کے نبی نے جن منافقین کے نام تمہیں بتائے تھے ہمیں بتاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے مجھے اس سے منع فرمایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے حضور کے رازدار کہلاتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے انہی کے بارے میں فرمایا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، یہ اس وجہ سے کہ وہ پہلے ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا۔ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے بھی ان کے دلوں پہ اسٹامپ لگا دیا، کفر کی مہر لگا دی ان پہ۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، بس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا، منافقین اتنے چالاک تھے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے اتنے ادب سے رہتے تھے، پوچھو مت، ایسا لگتا تھا جیسے لکڑیاں دیوار کو کھڑی کر دی ہیں لگا کے، اتنے ادب سے آتے تھے اور باتیں ایسے کرتے تھے، اتنے میٹھے میٹھے باتیں، کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ اصل آستین کے سانپ ہیں یہ۔ ہاں جی، اس لیے یاد رکھو، اسلام کو دشمنوں سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا اپنوں سے ہوا۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اور اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان اپنوں سے ہوا، منافقین سے ہوا۔ غیروں سے تو مسلمان بچاؤ کر سکتا ہے، لیکن یہ
آستین کے سانپوں سے بچنا بڑا مشکل ہے. یہ پیٹھ کے پیچھے سے وار کرتے ہیں. سامنے سے وار کرے تو انسان روک سکتا ہے، لیکن جو دغاباز پیٹھ پیچھے سے خنجر گھونپے اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اسلام اور مسلمانوں کو جتنا نقصان منافقین سے پہنچا ہے اتنا کافروں سے بھی نہیں پہنچا، اتنا یہودیوں عیسائیوں سے بھی نہیں پہنچا. اچھا، تو فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے جسم بڑے خوشنما معلوم ہوتے ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر وہ بات کرتے ہیں نا آپ کو ان کی باتیں بڑے اچھی لگتی ہیں، لچھے دار باتیں کرتے تھے، آپ کو ان کی باتیں بڑی اچھی معلوم ہوتی تھی، آپ ان کی باتوں کو سنتے ہیں. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، ایسا سائلنٹ ہو کے اتنے ادب سے حضور کے پاس کھڑے ہوتے تھے جیسے دیوار کو لکڑیاں لگا دیے ہیں. دیوار کو جیسے لکڑیاں لگائے نا، حرکت نہیں کرتے، ایسا ادب سے کھڑے ہوتے تھے. مسلمان سمجھتے رہے کیا فرما بردار ہے، لیکن ان کمبختوں کے دلوں میں زہر بھرا ہوا ہوتا تھا. یہ تو موقع کی تلاش میں ہوتے تھے حضور کو نقصان پہنچانے کے لیے. اچھا، پھر کیا ہوا؟ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ. اچھا، منافقین ڈرتے بھی تھے کہ کہیں ان کا راز فاش نہ ہو جائے، اور منافقین جانتے تھے کہ اللہ اپنے نبی پر جو وحی نازل فرماتا ہے کہیں اللہ کسی آیت کے ذریعے سے ان کا راز فاش نہ کر دے. اس لیے جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی نا چونک جاتے تھے. یحسبون کل صیحۃ علیہم، گمان کرتے ہیں کہ ہر آواز انہی کے بارے میں ہو رہی. ہم العدو فاحذرہم، یہ لوگ دشمن ہیں، اے نبی آپ ان سے بچتے رہیے. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کر دے. یہ بددعائیہ جملہ ہے، کیونکہ منافقین جو ہے نا یہ کافروں سے زیادہ نقصان دہ تھے مسلمانوں کے لیے. قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ہو ان پر، ان کا ستیہ ناس ہو. انا یؤفکون، کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں، حق بات اختیار کرنے کے بجائے حق کی مخالفت کر رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، ان منافقین سے کہا جاتا ارے آ جاؤ اللہ کے رسول کی خدمت میں، معافی مانگ لو، اللہ کے رسول بھی تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگیں گے. لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو اپنے سروں کو مٹکاتے تھے، بڑے بدماش تھے یہ، کہتے لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، اپنے سروں کو مٹکاتے تھے. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، آپ دیکھیں گے ان کو کہ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی وہ اللہ کے دین سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور وہ غرور اور تکبر کرتے ہیں. تکبر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تکبر کہتے ہیں حق بات کو نہیں ماننا.
حق کا انکار کرنا یہ ہے تکبر، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ ہے تکبر۔ ورنہ اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھا رہنا یہ تکبر نہیں ہے۔ یہ تکبر ہے حق بات کو نہیں ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، اے نبی آپ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے استغفار کریں یا نہ کریں دونوں برابر ہیں، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں، یعنی اللہ سے ان کے گناہوں کی معافی مانگے یا نہ مانگے برابر ہے، یہ ماننے والے نہیں ہیں، اور اللہ بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا نافرمان قوم کو۔ اس کے بعد منافقین کی ایک بہت بڑی گستاخی جو نبی کے شان میں انہوں نے کی تھی اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، منافقین کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کے پاس جو لوگ ہیں نا، یعنی مکے سے جو مہاجرین آئے ہوئے تھے غریب صحابہ، تو انصار مدینہ ان کی مدد کرتے تھے۔ منافقین کہنے لگے کہ اب اس کے بعد ان لوگوں کی مدد ہرگز نہ کرو، یہ خود بخود مدینے سے بھاگ جائیں گے۔ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کے پاس ہے نا، غریب غربا مسلمان مہاجرین، ان پہ خرچ مت کرو۔ حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہاں سے منتشر ہو جائیں، یہاں سے بھاگ جائیں۔ اللہ نے فرمایا منافقین کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آج یہ غریب ہے نا، تو کیا ہمیشہ غریب ہی رہیں گے کیا؟ نہ، اللہ چاہے تو ان کو مالدار بنا دے گا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے پاس ہیں آسمانوں زمینوں کے تمام خزانے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق یہ بات نہیں سمجھتے۔ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، منافقین کہنے لگے اگر ہم یہاں سے مدینہ لوٹ کر پہنچ جائیں، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ضرور بالضرور ہم میں سے عزت والا ذلیلوں کو مدینے سے نکال دے گا۔ یہ بات کہی تھی منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے، اور اس کی مراد کیا تھی؟ عزت والوں سے مراد خود لیا، ہم عزت والے۔ نعوذ باللہ ذلیل سے مراد اس نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس سے حضور مراد لیا، اور مہاجرین صحابہ مراد لیے۔ اب یہاں یہ آیت کا شان نزول سن لو، تفصیلی واقعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا چاہے کوئی مسلمانوں کو کتنا ہی ذلیل کرنا چاہے، اللہ جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ اب سنو کچھ تفصیلی واقعہ۔ حضرت محمد ابن اسحاق کی روایت، اسی طرح سے قتادہ اور عروہ نے روایت بیان کی ہے۔ یہ واقعہ سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ سن 5 ہجری میں ایک غزوہ ہوا۔ غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو جس میں خود اللہ کے رسول موجود ہوں، جیسے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر۔ اسی طرح سے یہ غزوہ بنی المصطلق کہلاتا ہے۔ غزوہ بنی المصطلق، بنی المصطلق ایک قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کا سردار حارث بن زرار سن 5 ہجری میں حضور کو اطلاع ملی کہ قبیلے بنو المصطلق کا سردار حارث بن زرار مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے مدینے پر حملہ کرنے کا۔ اچھا، یہی حارث بن زرار ہے کہ بعد میں اسی کی بیٹی جویریہ حضور کے نکاح میں آئی اور ام المومنین بن گئی۔ حضور کی 11 بیویوں میں سے ایک حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا تھی، اسی قبیلے بنو المصطلق کی تھی اور سردار کی بیٹی تھی۔ جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھی اور پھر اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی۔ تو جویریہ کے والد حارث بن زرار یہ قبیلے بنو المصطلق کا سردار تھا۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کی۔ اللہ کے رسول کو کسی نے اطلاع پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تیاری کرو، قبیلے بنو المصطلق سے جنگ کرنے کی تیاری کرو۔ چنانچہ صحابہ کا لشکر تیار ہوا، اسلامی فوج تیار ہو گئی۔ منافقین نے دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور ضرور ہے ان کو کامیابی بھی ملیں گی، تو دشمن کا مال غنیمت حاصل ہوگا، کیوں ہم نہ ان کے ساتھ جائیں تاکہ ہمیں بھی مال غنیمت مل جائے۔ اس نیت سے کچھ منافقین لشکر اسلام کے ساتھ شامل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کے ساتھ
قبیلے بنو المصطلق کی طرف روانہ ہو گئے، اور حضور نے وہاں ایک پانی کے کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ اس کنویں کا نام تھا مریسی، اس لیے اس جنگ کو غزوہ بنی المصطلق بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے۔ تو مریسی اس جگہ ایک کنویں کا نام تھا، اس کے قریب میں میدان تھا۔ اسی میدان میں جنگ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کو لے کر مریسی کے کنویں کے قریب کے میدان میں پڑاؤ ڈالے۔ ادھر حارث بن زرار نے اپنے قبیلے بنو مصطلق کے جنگجوؤں کو میدان میں لے آیا اور دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئی، اور اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں نے ایسا سخت حملہ کیا کہ بنو المصطلق کے جنگجو کے قدم اکڑ گئے اور انہوں نے بھاگنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا گرفتار کرو۔ چنانچہ اس جنگ میں بنو المصطلق کے بہت سے لوگ مارے گئے اور باقی گرفتار ہو گئے۔ گرفتار ہونے والوں میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور مسلمانوں کو اس جنگ میں بہت مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ بہرحال یہ جنگ ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے یہ آیتیں نازل ہوئی۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ جو کنواں تھا مریسی کا کنواں، اب اسلامی لشکر کامیاب ہو گیا تھا، اپنے اپنے شامیانوں میں اسلامی لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے۔ ایک مہاجر اور ایک انصاری، دونوں میں پانی لینے پر جھگڑا ہو گیا۔ یہاں تک کہ نوبت جھگڑے پر آ گئی اور دونوں نے ایک دوسرے پہ حملہ کر دیا۔ پھر مہاجر نے اور انصار نے اپنے اپنے قبیلوں کو آواز دی۔ مہاجر نے اٹھا کے انصاری کو جو مارا ہے، اس نے آواز لگائی، یا لل انصار، اے انصار میری مدد آؤ، مدد کو آ جاؤ۔ اب انصار ہتھیار لے کے دوڑے نا مہاجر کو مارنے پہ۔ مہاجر نے آواز لگائی، یا لل مہاجر، او مہاجروں آ جاؤ، انہوں میرے کو مار رہے ہیں۔ مہاجر بھی ہتھیار لے کے آئے۔ اب مسلمان کے خلاف جنگ کے لیے بالکل تیار ہے۔ ذرا ہاتھ کو ہاتھ لگنے کی دیر ہے، دونوں جانب سے خون خرابہ ہو جائے۔
یہ بہت بڑا فتنہ تھا۔ جب دونوں کی تلواریں میانوں سے نکلی، آپس میں ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے، ایک صحابی دوڑ کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، حضور کو اطلاع دی، یا رسول اللہ وہاں مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو للکار رہے ہیں، یا رسول اللہ اگر تھوڑی بھی ہاتھ کو ہاتھ لگ جائے تو جنگ چھڑ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لائے، حضور کو آتے ہی، حضور کو دیکھتے ہی یہ رک گئے۔ اللہ کے رسول نے دونوں کو اتنا باتیں سنائے، بہت ناراض ہوئے۔ حضور نے فرمایا، ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ کیا جاہلیت کا نعرہ لگا رہے ہیں؟ ابھی تمہارے سے پرانی جہالت ختم نہیں ہوئی، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ حضور نے بہت ڈانٹا، تو آپ نے فرمایا، ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ جاہلیت کا نعرہ کیسا ہے کہ وطنی اور نسبی قومیت کو بنیاد بنا کر امداد اور دفاع کا معاملہ ہونے لگا۔ حضور نے فرمایا، دعوہا فإنہا منتنہ، حضور نے فرمایا یہ نعرے کو چھوڑ دو، یہ بدبودار نعرہ ہے، یہ آپس میں مسلمانوں کا خون بہائے گا، یہ کیسا نعرہ ہے یہ؟ دعوہا فإنہا منتنہ، حضور نے فرمایا یہ نعرہ چھوڑ دو، یہ بدبودار نعرہ ہے۔ آپ نے فرمایا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی مدد کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا، سنو، مسلمان کی مدد کرو، چاہے مظلوم ہو یا ظالم ہو۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کرنے کا کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا، ظالم کو ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ ظالم کو ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد کرنا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے فتنے کو وہیں پہ ختم کیا۔ اب یہ دونوں جو لڑے تھے آپس میں، پانی نکالنے پہ جھگڑا ہوا تھا نا، تو مہاجری کا نام تھا جہجاہ، جہجاہ مہاجری، اور انصاری کا نام تھا سنان بن وبرہ جوہنی انصاری۔ اس میں زیادتی مہاجری کی تھی، مہاجری نے اٹھا کے جو مارا ہے، انصاری زخمی ہو گیا، تو اس نے اپنے قبیلے کو آواز دی، یا للانصار۔ آواز سنتے ہی انصار تلواریں لے کے دوڑے۔ مہاجری نے دیکھا، رے میرے کو مارنے کو آ رہے ہیں، اس نے آواز لگائی، یا للمہاجر، تو مہاجرین میں ہتھیار لے کے دوڑے۔ جب اللہ کے نبی نے دونوں کو ڈانٹا ہے،
کہ میرے ہوتے ہوئے یہ اندھیر؟ حضور نے فرمایا خبردار۔ چنانچہ دونوں کو احساس ہوا اور دونوں نے ایک دوسرے کو معافی تلافی کی، بھائی جو ہوا معاف کر دے، بھائی تو بھی معاف کر دے، معافی تلافی ہو گئی۔ بہرحال یہ جھگڑا تو ختم ہوا۔ اب لوگ جو ہے الگ الگ ٹولیاں بنا کے باتیں کرتے بیٹھے۔ منافقین جو آئے تھے اس میں، ان کا سردار بھی آیا تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ اب یہ عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے گروپ میں بیٹھا ہوا تھا منافقین کے ساتھ۔ اس کو مسلمانوں سے بڑی دشمنی تھی، اس کو تو موقع مل گیا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا موقع مل گیا۔ تو اس نے آپس میں یہ کہا کہ یہ مکے سے آئے سو جو مہاجرین ہیں نا، تم نے ان کی مدد کی، تم نے ان کو کھانا کھلایا، کپڑے پہنائے، ان کو مکانات دیے، رہنے کی جگہ ان کو دی، تو انہوں نے بدلہ کیا دیا؟ ہمارے ہی لوگوں پہ حملہ کر رہے ہیں۔ اتنی جرأت بڑھ گئی ان کی، ہمارے ٹکڑوں پہ پلے ہوئے اب ہمارے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ کہنے لگا اگر تم اب بھی نہیں سمجھے نا تو یہ لوگ تمہارا جینا مشکل کر دیں گے، اس لیے تم ایسا کرو، ان کی اب کوئی مدد نہیں کرنا، یہ خود پریشان ہو کے مدینے سے چلے جائیں گے، اور اس نے یہ کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم میں جو عزت والا ہے نا یہ ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال باہر کر دے گا۔ اس کی مراد عزت والے سے وہ خود اور انصار تھے، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ ذلیلوں سے اس کی مراد مسلمان، مہاجرین اور اللہ کے رسول تھے۔ یہ بہت بڑی گستاخی تھی حضور کی شان میں۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے اور اس کی سزا قتل ہے، کیونکہ وہ مرتد ہو گیا اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ تو اس منافق نے اللہ کی شان، اللہ کے رسول کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی تھی، نعوذ باللہ اس نے اپنے آپ کو عزت والا اور اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ ذلیل کہا، اور یہ باتیں انہیں کر رہا اپنے لوگوں میں، لیکن اس کو پتہ نہیں ایک صحابی بھی وہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ صحابی کون ہیں؟ یہ حضرت زید بن ارقم ہیں۔ زید بن ارقم نوعمر تھے، مدینے والوں میں سے تھے، لیکن حضور کے سچے عاشق تھے، ہلو ان کے بیچ میں جا کے بیٹھ گئے تھے، اور وہ منافقوں کا سردار حضور کی شان میں گستاخانہ باتیں کر رہا تھا۔
جب اس نے یہ بات کہی کہ ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ہم عزت والے ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال باہر کر دیں. زید ابن ارقم سمجھ گئے انہیں کس کو ذلیل بول رہا ہے، ان سے رہا نہیں گیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ کی جانب سے عزت والے ہیں اور ذلیل تو تو ہے اور تیرے لوگ ہیں. اس نے جب یہ زید بن ارقم کو کہتے ہوئے سنا، اب اس کو ڈر محسوس ہوا، انہیں جا کر حضور کو بتائیں گا اور پھر ہماری خیر نہیں ہے. اس نے وہیں پہ بات بنا لی، گھما لی بات. کہنے لگا رے چپ، میں ان کو نہیں بول رہا تھا، میں نبی کو نہیں بول رہا تھا، میں تو دوسرے لوگوں کو بول رہا تھا. زید نے کہا کہ میں ضرور اللہ کے نبی سے تیری شکایت کروں گا. بہرحال زید سے رہا نہیں گیا. حضرت زید فوراً حضور کے پاس پہنچے اور کہا یا رسول اللہ، عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے لوگوں کے درمیان یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اگر مدینہ واپس جائیں تو عزت والے ذلیلوں کو مدینے سے نکال باہر کر دیں گے. یا رسول اللہ، اس نے آپ کی شان میں یہ گستاخی کی ہے. اللہ کے رسول نہیں چاہتے تھے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے، کیونکہ وہ منافق جو تھا وہ مدینہ کا رہنے والا تھا اور مدینے کے لوگ اس کی عزت کرتے تھے. اگر حضور اس سے پوچھتے تو آگ اور بھڑک سکتی تھی. حضور نہیں چاہتے تھے کہ یہ آگ اور بھڑکے، حضور اس کو بجھا دینا چاہتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا لڑکے، تجھ سے کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، وہ کچھ اور بولا ہوں گا، تو کچھ اور سنا ہوگا. یعنی حضور اس بات کو ٹالنا چاہتے تھے حکمت کے ساتھ. لیکن زید نے کہا قسم اللہ کی یا رسول اللہ، میں سچ بول رہا ہوں. اس نے یہ لفظ کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. جب ہم مدینہ واپس جائیں گے نا تو ہم عزت والے ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے. حضور میں اپنے کانوں سے سنا ہوں، اسی نے یہ کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت رنجیدہ ہو گئے. آدمی کو روحانی تکلیف ہوتی نا جی. اللہ کے رسول کو اس بات سے روحانی تکلیف پہنچی، لیکن حضور یہ چاہتے تھے یہ فتنہ اب زیادہ آگے نہ بڑھے، یہیں پہ ختم ہو جائے. بہرحال حضرت زید کم عمر صحابی تھے، نوجوان تھے. حضور نے فرمایا اے لڑکے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوں گی،
کوئی شبہ ہوا ہوگا۔ زید نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں نے اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں۔ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے تمہیں کوئی شبہ ہو گیا ہوگا۔ اور انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اس نے یہ بات کہی ہے اور میں نے کانوں سے سنا۔ اب یہ بات اتنی پھیل گئی کہ پورے لشکر میں یہی باتیں ہونے لگی کہ عبداللہ بن ابی نے حضور کی شان میں گستاخی کی۔ انصار مدینہ نے زید کو بلا کر کہا اے لڑکے، تیری وجہ سے ایک عزت والا آدمی ہے، وہ تیری وجہ سے حضور غلط فہمی کا شکار ہو گئے، اس کے بارے میں تو ایسی شکایت نہیں کرنا تھا۔ زید بن ارقم نے کہا اللہ کی قسم، پورے قبیلے خزرج میں مجھے عبداللہ ابن ابی سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، مگر جب اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں برداشت بھی نہیں کروں گا۔ زید نے کہا اگر میرا باپ بھی ایسی گستاخی کرتا تو ضرور میں اس کی شکایت بھی حضور سے کرتا۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے اس منافق کی گردن ہی مار دو، اسے قتل ہی کر دو۔ دوسری روایت میں حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، آپ عباد بن بشیر کو حکم دیجئے، جو انصاری تھے، ذمہ دار تھے، ان کو حکم دیجئے وہ اس کی گردن مار دے۔ حضور نے فرمایا عمر، میں نہیں چاہتا کہ اس بات کا لوگوں میں چرچا ہو جائے کہ محمد اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرواتے ہیں، اور لوگوں کو کیا معلوم کہ کون منافق ہے، اور لوگ تو مسلمان ہی سمجھتے ہیں نا۔ حضور نے فرمایا عمر، میں نہیں چاہتا کہ لوگوں میں اس بات کا چرچا ہو جائے کہ محمد اپنی ہی آدمیوں کو قتل کرواتے ہیں، اس لیے حضور نے عبداللہ بن ابی منافق کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اچھا، یہ بات کی خبر اس منافق کے بیٹے کو ہوئی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار تھا، خدا کی شان، اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ، وہ پکا مسلمان تھا، حضور کا سچا عاشق تھا۔ باپ منافق، بیٹا سچا عاشق رسول۔ جب بیٹے کو اطلاع ملی کہ عمر نے میرے باپ کے بارے میں حضور سے یہ کہا ہے کہ آپ اجازت دیے تو اس کی گردن ہی مار دو، تو اس کے بیٹے عبداللہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا ارادہ میرے باپ کو قتل کرنے کا ہے تو حضور کسی اور کو حکم دینے کے بجائے مجھے حکم دو، میں اپنی تلوار سے اپنے باپ کو قتل کر دوں گا۔
یا اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی؟ یا رسول اللہ، اگر آپ دوسرے کو حکم دیں گے میرے باپ کے قتل کرنے کا تو حضور میں اپنے باپ کے قاتل کو چلتا پھرتا دیکھوں، مجھے برداشت نہیں ہوگا اور میں ضرور اس کو بھی قتل کر دوں گا، اور جس کی وجہ سے کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، ایک مومن کے قتل کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہارے باپ کو قتل کرنا نہیں چاہتا اور نہ میں نے کسی کو اس کا حکم دیا ہے۔ بہرحال لوگوں میں جو چرچا شروع ہو گئی اب وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، ہر دو آدمی ملتے تو یہی تذکرہ ہوتا کہ ابن ابی نے حضور کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ جو فتنہ ہے یہ ختم نہیں ہوگا، اس لیے حضور نے معمول کے خلاف بے وقت، جبکہ اس وقت حضور کا سفر کرنے کی عادت نہیں تھی، لیکن یہ فتنے کو دبانے کے لیے حضور نے اچانک اعلان کیا چلو ہم واپس ہو رہے ہیں، کیونکہ سفر کی وجہ سے لوگ وہ باتیں بھول جائیں گے۔ حضور نہیں چاہتے تھے کہ فتنہ اور بڑھے۔ اللہ کے نبی خود اپنی سواری قصوہ پہ سوار ہو گئے۔ حضور کی سواری قصوہ اونٹنی پر حضور سوار ہو گئے۔ اور حکم دیا چلو مدینہ واپس۔ اب اچانک حکم ہوا چلے۔ حضور نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو بلایا۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں؟ وہ کمبخت صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں ایسا بولا ہی نہیں، یہ لڑکا خواہ میرے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ اب زید ابن ارقم کہتے ہیں اس نے مجھے جھوٹا قرار دیا نا۔ اب عبداللہ بن ابی کی بڑی عزت تھی مدینے میں، انصار میں، تو اس نے صاف انکار کر دیا اور قسم بھی کھائی اللہ کی۔ یہ منافقین جھوٹی قسمیں کھاتے تھے بیٹے۔ کہنے لگا اللہ کی قسم میں ایسا بولا ہی نہیں، یہ لڑکا جھوٹے باتیں کر رہا ہے۔ بہرحال حضور نے عبداللہ ابن ابی سے کہا اچھا جو ہو گیا سو ہو گیا، اب وہ باتیں بھول جا۔ اب انصار مدینہ کا غصہ زید ابن ارقم پہ کہ اتنے بڑے آدمی کے بارے میں انہیں شکایت کراج کیسا ہے۔ اب دیکھو الٹا، اب ادھر اللہ کے رسول بھی ناراض۔ حالانکہ زید ابن ارقم سچے تھے، لیکن حضور نہیں چاہتے تھے کہ فتنہ اور زیادہ بڑھ گیا، لیکن لوگوں کے ہر ایک کی زبان پہ یہی تذکرہ چل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا چلو اب یہاں سے چلو مدینہ واپس۔
اچانک حکم دیا، حالانکہ صحابہ تھکے ہوئے تھے۔ کوئی انتظامیہ نہیں ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تھکے ہوئے تھے اور صحابہ بھی تھکے ہوئے تھے، ابھی جنگ ہوئی تھی نا جی، تھک گئے تھے۔ لیکن حضور نے اس فتنے کو ختم کرنا چاہا، اس لیے اچانک حکم دیا، چلو واپس مدینہ۔ اب پورا لشکر اسلام واپس ہو رہا ہے، دن بھر سفر جاری رہا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ حضور نے فرمایا چلتے رہو، یہاں رکنا نہیں ہے، رات بھر چلے۔ پھر صبح ہو گئی، حضور نے فرمایا چلتے رہو۔ اب اونٹوں کا سفر، پیدل سفر، آدمی کتنا تھک جاتا جی، ہاں جی، آدمی تھک گیا نا سیدھا سو جاتا انہیں، وہ باتیں وہ کیا ہوئے وہ سب بھول جاتا ہے۔ حضور چاہتے بھی یہی تھے کہ وہ باتیں بھول جائے۔ تو وہ دن مسلسل سفر کیا، پھر رات میں سفر جاری رہا، دوسرا دن آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا چلتے رہو، یہاں تک کہ دھوپ تیز ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہاں پہ رک جاؤ، اتر جاؤ یہاں۔ اب صحابہ جیسی سواریوں سے اترے رہے، جو زمین پہ لیٹے تو نیند لگ گئی، تھکے ہوئے تھے نا۔ اب وہ چرچا بھی نہیں، وہ باتیں بھی نہیں، پورے تھکے ہوئے تھے، فوراً سو گئے۔ اچھا، ادھر اس سفر کے دوران حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری تھے، انہوں نے عبداللہ بن ابی سے کہا اب بھی تجھے موقع ہے، جا کے حضور سے معافی مانگ لے۔ اس نے کہا میں بولا نہیں تو معافی کہیں کی مانگو۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی اونٹنی پہ، اونٹنی چل رہی ہے، زید ابن ارقم نے دیکھا حضور مجھ سے ناراض ہیں، کیونکہ بہت بڑے سردار کی شکایت کرا تھا نا، حالانکہ حق پہ تھا، لیکن حضور کو یہ اچھا نہیں معلوم ہوا۔ حضور مجھ سے ناراض ہیں، میں کیا کروں؟ چنانچہ زید ابن ارقم بار بار اپنی سواری حضور کے سواری کے قریب لاتے تھے کہ حضور کو دیکھوں کہ مجھ سے ناراض ابھی بھی ہیں یا نہیں ہیں، بار بار قریب آتے تھے۔ اور ان کو یہ اندیشہ تھا کہ منافق نے میرے خلاف حضور کو ایسے باتیں کرا کہ حضور کو مجھ پہ اعتماد نہیں رہا، حضور میرا یقین نہیں کر رہے، اس کمبخت نے میرے خلاف حضور کو ایسے باتیں لگایا، حضور کو میرا یقین نہیں آ رہا۔ بہرحال
زید ابن ارقم اپنی سواری حضور کے سواری کے قریب لانے کی کوشش کرتے کہ حضور میری طرف ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھ لیں، حضور مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ سچا ہے، مگر اس کے سچ کی وجہ سے بہت بڑا فتنہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے حضور حکمت سے ادھر دیکھتے بھی نہیں تھے۔ بہرحال زید کہتے ہیں مجھے یقین تھا اللہ ضرور میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائے گا، تب اللہ کے رسول کو میرا یقین آئے گا۔ کہتے ہیں زید کہ میری نظر حضور کی طرف پڑی تو میں نے دیکھا کہ حضور کی ایسی کیفیت ہو گئی جیسے وحی نازل ہونے کے وقت ہوتی تھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس پھولنے لگتا تھا، آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرات آ جاتے تھے۔ اس موقع پر آپ کی اونٹنی بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اونٹنی اس بوجھ سے دبنے لگتی تھی۔ میں نے دیکھا حضور پہ وحی کے آثار، مجھے امید ہو گئی اللہ ضرور میری سچائی اپنے رسول پہ نازل کرے گا، اپنے رسول کو بتائے گا میری سچائی۔ بہرحال وہ کیفیت حضور کی جب ختم ہو گئی، اللہ نے اس موقع پر یہ سورہ منافقین کی یہ آیت نازل فرمائی کہ منافقین نے ہی یہ بات کہی تھی، گستاخی کی تھی۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے، یہ آیت نازل ہوئی۔ زید فرماتے ہیں اب تک میں حضور کے قریب جانے کی کوشش کرتا تھا، حضور دور ہوتے تھے۔ بھئی اپنوں ہی سے ناراض ہو سکتے نا جی، غیروں سے کوئی ناراض ہوتا کیا؟ ہاں جی، اپنوں سے ناراض ہونا انتہائی محبت کی علامت ہے، ہم الٹا سمجھتے ہیں۔ تو زید کہتے ہیں میں قریب ہونے کی کوشش کرتا، اللہ کے نبی ذرا دور ہوتے تھے، لیکن جب یہ وحی کی کیفیت ختم ہو گئی اور یہ آیتیں نازل ہوئیں، اللہ کے نبی خود اپنی اونٹنی میرے اونٹنی کے قریب لائے، میری سواری کے قریب لائے اور آگے بڑھ کر میرا کان پکڑا، میرا کان پکڑ کے مروڑا محبت سے اور فرمایا یا غلام صدق اللہ حدیثک، ونزلت سورۃ المنافقین فی ابن ابی من اولہا الی آخرہا۔ اللہ کے نبی نے اپنی سواری، زید کہتے میرے سواری کے قریب خود لائی، آگے بڑھ کر میرا کان پکڑا، فرمایا یا غلام، او لڑکے، اللہ نے تیری بات کی تصدیق کی ہے، تو سچا ہے، اور یہ سورہ منافقون مجھ پر نازل ہوئی۔ بہرحال حضرت زید کہتے ہیں یہ آیتیں نازل ہونے سے پہلے میں چھپتے پھرتا تھا لوگوں سے، کیونکہ میں سچ بات بول دیا لیکن لوگ میری بات کا یقین نہیں کرے، میں لوگوں سے چھپتا تھا، لوگ مجھے دیکھتے تانا دیتے تھے کیا رے اتنے بڑے آدمی کی شکایت کرتا کیا، تو برابر سنا نہیں ہوں گا، تو میں چھپتے پھرتا تھا۔ لیکن جب یہ سورہ منافقون نازل ہوئی،
اور اللہ نے حقیقت حال کو بیان کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خود مجھے خوشخبری دی. فرمایا اے لڑکے، اللہ نے تیری بات کی تصدیق کر دی ہے تو سچا ہے. خیر، زید فرماتے ہیں یہ لشکر اسلام وادی عقیق میں پہنچا. وادی عقیق مدینہ سے 20 میل کے فاصلے پر ہے، اور اسی وادی عقیق میں آج ایک عظیم یونیورسٹی ہے جسے مدینہ یونیورسٹی کہتے ہیں. مدینہ یونیورسٹی اسی وادی عقیق میں. میں 1997 کو حج کو گیا تھا، تو مدینہ یونیورسٹی کے بچوں نے دعوت کی تھی. تو باضابطہ وہ سرکاری بسیں آتے وہاں یونیورسٹی سے، وہاں کے بچوں کو لے کے آتے ہیں حج کے موقع پر خدمت کرنے کے لیے. تو بس میں بیٹھ کے گئے. اس زمانے میں سعودی جو تھا نا بہت مالدار ملک تھا. اب تو سعودی بھکاری ہو گیا. وہ بھکاری اب وہاں پیسوں کے واسطے سینما ہال کھل رہے اور وہاں ناچ گانے شروع کر دیے. یہ بھکاریوں کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، سعودیوں کے پاس. اب حلال سے تو نہیں جمع ہو رہا، حرام کا کما رہے ہونا. اللہ ان کو یا تو ہدایت دے یا ان کا کام ہی ختم کر دے. ہاں جی. بہرحال لشکر اسلام جب وادی عقیق میں پہنچا تو وہ منافق کے بیٹے عبداللہ اپنے باپ کو ڈھونڈتے ہوئے نکلے. جب دیکھا اپنے باپ کو تو باپ سے کہا اونٹنی نیچے بٹھا. اس نے اونٹنی نیچے بٹھایا. عبداللہ یہ بچوں کا انتظام کرو ذرا، آئندہ تفسیر یہاں کرنا ہے تو. تو عبداللہ جو اس منافق کے بیٹے تھے، سچے مومن تھے، باپ کو تلاش کیا اور باپ سے کہا اونٹنی نیچے بٹھا. اس نے بٹھایا. بیٹے نے اپنا پیر اس کی اونٹنی کے اوپر رکھا، تلوار نکالی اور کہا اب بتا کہ عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے. جب تک نہیں بتائے گا میں مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا. اب لوگ گزر رہے ہیں، لوگ کہنے ارے رے باپ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے. انہوں نے کہا کچھ نہیں، جب تک یہ نہ بتائے کہ عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے جب تک نہیں چھوڑتا. تلوار نکالے ہیں. یہ عشق رسول ہے. یہ آخر اس نے دیکھا اتنا بڑا آدمی تھا، سردار تھا وہ.
اس نے دیکھا یہ بیٹے نے ہی میری عزت کا پنچنامہ کر دیا۔ اب وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول عزت والے ہیں اور میں ذلیل ہوں، میں ذلیل۔ بیٹے نے کہا جب تک اللہ کے رسول تجھے مدینے میں داخلے کی اجازت نہ دے میں تجھے مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا۔ اب وہ عاجزی کر رہا تھا بیٹے کے سامنے۔ لوگ کہہ رہے تھے ارے رے باپ کا راستہ کیوں روکا، چھوڑ دینے رے باپ کو۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، جب تک کہ اللہ کے رسول اجازت نہ دے مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا، اور یہ بتانا پڑے گا کہ عزت والا کون ہے، ذلیل کون۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول عزت والے ہیں اور میں ذلیل ہوں، یہاں تک کہ عورتوں سے بھی زیادہ میں حقیر و ذلیل ہوں۔ اتنے میں حضور تشریف لائے۔ یہ باپ بیٹے کا منظر دیکھا، اللہ کے رسول نے عبداللہ سے فرمایا عبداللہ اپنے باپ کو چھوڑ دے۔ حضور کے حکم سے پھر بیٹے نے منافق باپ کا راستہ چھوڑ دیا۔ اتنی بڑی بے عزتی ہوئی تھی اس کی، وہ برداشت نہیں کر سکا۔ مدینہ پہنچنے کے کچھ دنوں کے بعد اسی بے عزتی کو دل سے لگا لیا اور اسی ٹینشن میں وہ مر گیا۔ عجیب بات دیکھو، جب وہ مر گیا یہی بیٹے اللہ کے رسول کے پاس آیا، رسول اللہ میرا باپ مر گیا، لیکن میری ایک خواہش ہے، میرے باپ کے کفن کے لیے آپ اپنا جھبا دے دیجئے تاکہ میرے باپ کے کفن میں اسے شامل کر دوں، اللہ اس کے طفیل میں میرے باپ کی بخشش فرما دے۔ اللہ کے رسول جانتے تھے وہ منافق ہے، اور منافق اور کافر کے لیے نبی کا جھبا بھی بچا نہیں سکتا۔ نبی کی شفاعت، نبی کا جھبا تو ایمان والے ہی کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھی بات ہے۔ آپ نے اپنا جبہ مبارک اتار کے دے دیا، جا اپنے باپ کو اس میں کفن دے دے۔ سوال یہ ہے، حضور یہ جانتے ہوئے کہ یہ منافق ہے، اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے، پھر کیوں دیا؟ اس وجہ سے کہ کافر یا منافق کوئی نیک کام کرے اللہ اس کا اجر آخرت میں نہیں دے گا، دنیا میں دے دے گا۔ جنگ بدر میں حضور کے چچا عباس کافروں کی طرف سے آئے تھے، گرفتار ہو گئے، تو جنگ میں ان کے کپڑے پھٹ گئے تھے اور قیدی تھے وہ۔ حضور نے اپنے چچا کی حالت دیکھ کر فرمایا تھا، کوئی ہے جو میرے چچا کو جھبا دے دے تاکہ چچا کا جسم ڈھم جائے۔ اب حضور کے چچا جو تھے بڑے لہیم شہیم ہائٹیڈ تھے، اب کسی صحابی کا جھبا نہیں آ رہا چچا کو، تو اس نے عبداللہ بن ابی منافق نے اپنا جھبا دیا تھا۔ یہ بھی اونچا پورا ہائٹیڈ تھا،
تو اس نے جھبا دیا تھا حضور کے چچا کے لیے، اور جو چچا کو برابر آیا تھا، وہ احسان تھا۔ اللہ کے نبی نے اس احسان کو اتارا ہے۔ تو اس کے بیٹے نے جھبا مانگا، اللہ کے نبی نے دے دیا۔ اس نے درخواست کی، یا رسول اللہ اور ایک گزارش ہے۔ کہا وہ کیا؟ اس نے کہا حضور آپ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ نماز جنازہ بولے تو کیا ہے؟ دعا ہے، دعائے مغفرت ہے میت کے واسطے۔ اب ظاہر بات ہے حضور نماز جنازہ پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو صاحبزادے نے کہا یا رسول اللہ یہ خواہش اور ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ میرے باپ کی نماز جنازہ آپ ہی پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا اچھی بات ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے۔ حضرت عمر نے حضور کا دامن پکڑا اور کہا یا رسول اللہ آپ کس کی نماز پڑھا رہے ہیں؟ آپ جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی، جس نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی، ایک منافق کے لیے آپ دعائے استغفار کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے اور میں بہتر کو اختیار کرتا ہوں۔ چنانچہ حضور نے اس منافق کی نماز جنازہ پڑھائی، ادھر نماز پڑھائی، ادھر جبرائیل آیت لے کر نازل ہوئے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ نے فرمایا اے نبی خبردار، آئندہ ایسوں کی نماز بالکل نہیں پڑھانا اور ایسوں کی خبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اس کے بعد پھر حضور نے کسی منافق کی نماز نہیں پڑھائی۔ بہرحال وہ جنگ کا کیا ہوا؟ اس جنگ میں جو مال غنیمت آیا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ بنو المصطلق جب ناکام ہو گئے تو ان سے مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا اور بہت سے قیدی مسلمانوں نے گرفتار کر لیے۔ ان قیدیوں میں بنو المصطلق کے سردار حارث بن زرار کی بیٹی جویریہ بھی تھے۔ اب حضور نے جب مال غنیمت تقسیم کیا اور باندی اور غلام بنا کر صحابہ میں تقسیم کیا تو یہ جویریہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں آئی۔ انہوں نے جویریہ سے کہا کہ اگر تم اتنے پیسے مجھے دے دیے نا تو میں تمہارے کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اب جویریہ کے پاس اتنی رقم نہیں تھی جو ادا کر سکے، چنانچہ جویریہ حضور کی خدمت میں آئی اور کہا کہ مجھے ثابت بن قیس نے مکاتبہ بنایا ہے
کہ اتنے پیسے دیے تو آزاد کر تم بول رہے آپ اگر میری مدد کرے نا تو میں آزاد ہو جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر صورت میں تمہیں بتلاؤں. کہ انہوں نے کہا وہ کیا؟ حضور نے فرمایا میں تمہارے پورے پیسے ادا کر دیتا ہوں، ثابت بن قیس کو تم آزاد ہو جاؤ گے، اور پھر میں تم سے نکاح کر لوں تو کیسا رہیں گا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں. اصل میں یہ جنگ کے 3 دن پہلے جویریہ نے خواب دیکھا تھا. خواب یہ دیکھا کہ مدینے کا چاند ان کی گود میں گرا ہے، تو فوراً سمجھ گئی تھی، اور آج اس خواب کی تعبیر مل رہی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ اس سے بہتر صورت میں بتاؤں کہ وہ پورے پیسے میں ادا کر دوں تمہارے، تم آزاد ہو جاؤ، پھر میں تم سے نکاح کر لوں. انہوں نے کہا میں راضی ہوں. چنانچہ حضور نے ان کے پیسے ادا کر دیے، اور وہ ایمان لائیں، اور حضور نے ان سے نکاح فرمایا. اب یہ مسلمانوں کی اماں بن گئی ہے، ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ. اچھا، اب ان کے خاندان والے حضور کے سسرال والے ہو گئے نا جی. اللہ کے نبی نے جویریہ کی وجہ سے ان کے خاندان کے جتنے قیدی تھے حضور نے سب کو معاف کر دیا، سب کو آزاد کر دیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے جویریہ جیسی مبارک عورت نہیں دیکھی کہ اس کی وجہ سے پورے خاندان والے آزاد ہو گئے. یہاں تک کہ جویریہ کے جو والد تھے حارث بن زرار، حضور نے مطالبہ کیا کہ جرمانہ ادا کرو. انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا جو بھی تھا تم ہی لوگاں لے لیے نا، اب ہمارے پاس کیا دینے کو. حضور نے فرمایا ایک بات بولو. کہا جی. کہاں فلاں فلاں وادی میں اتنے گھوڑے اور اتنا سونا چھپا کے رکھا ہے، وہ کہاں گیا؟ انہوں نے کہا ہاں آپ کو کیسا معلوم؟ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے بتایا. دل پہ ایسا اثر ہوا. انہوں نے کہا بے شک میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کے سچے رسول. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. حضرت جویریہ کے والد ایمان لائے، اور جویریہ کی وجہ سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. دیکھو حضور نے جو 11 شادیاں کی، نعوذ باللہ، محض نفسانی خواہشات ہی کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی تبلیغ کے لیے کی. کہ جو قبیلے اسلام کے حضور کے سخت دشمن تھے نا، حضور نے ان میں رشتہ داریاں کی، جس کی وجہ سے ان کے دشمنی کا ٹیمپریچر ایک دم لو ہو گیا، ایک دم اتر گیا. انسان پوری دنیا سے لڑائی کر لے گا لیکن دامادوں سے لڑتا نہیں. کیوں؟ بیٹی ہے نا، بیٹی کے منہ کو دیکھ کے دامادوں سے پنگا نہیں لیتا.
بھئی داماد کو نقصان پہنچائیں گا، تمہاری بیٹی کو بھی نقصان ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں داماداں سے ذرا کمپرمائز کر کے رہو۔ ہاں جی، دامادوں کو ٹینشن نہ کو دو، دامادوں کو خوش کرے نا تمہاری بیٹیاں خوش رہتی۔ ہاں جی، تم لیں دامادوں کو ہدیہ دے سکتے ہیں کیا؟ ہاں بالکل دے سکتے ہیں۔ مولویاں بولتے یہ حرام وہ حرام، سب حرام نہیں ہے۔ ہاں جی، دامادوں کو ذرا خوش کرے تو بیٹیاں بھی تمہاری خوش رہتے ہیں۔ سب سے کنجوسی کرو، دامادوں سے نہ کو۔ تو اللہ کے رسول نے جو اتنے نکاح کیے اس کا مقصد یہ تھا اسلام کی تبلیغ۔ جو کٹر دشمناں تھے اسلام کے، ایسے سرداروں کی بیٹیوں سے حضور نے نکاح فرمایا، اور پھر ان کی دشمنیاں محبتوں میں بدل گئی۔ اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ ابو سفیان اس زمانے میں کافروں کے سب سے بڑے سپہ سالار تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کی بیٹی ام حبیبہ سے نکاح فرمایا، تو لوگوں نے ابو سفیان کو تانا دیا، کیا رے سردار، تو ان کے خلاف جنگیں لڑ رہا ہے اور انہوں تیری بیٹی سے نکاح کر لیے نا۔ ابو سفیان نے کہا کوئی بات نہیں، ہوا فحل لا یجدع انفہ، وہ ایسے معزز اور شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان پر کوئی عیب نہیں لگایا جا سکتا۔ مذہب الگ صحیح ہے لیکن بڑے عزت والے خاندان سے تعلق ہے۔ اور اس کے بعد زب بول کے ٹیمپریچر اتر گیا اور مکہ فتح ہوا، ابو سفیان پورے خاندان کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ اور جی، تو حضور کے اتنے نکاح کرنے کا مقصد اسلام کی تبلیغ تھی۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حقیقت میں اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین اس بات کو نہیں جانتے۔ ہم نے آگے آیت پڑھی تھی، وقت مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلی آیتوں کی تفسیر اگلے مجلس میں ہوگی، اور اگلی مجلس رمضان میں ہوگی۔ اور جی، اب کیا ہے، چند دن کے بعد رمضان شروع ہو جاتے، اور رمضان میں عشاء کے بعد کے بجائے ظہر کے بعد تفسیر ہوگی۔ آئیں گے نہیں آئیں گے تم؟ کیا بولتے ہیں؟ اب یہ بریانی کی خوشبو سے تو آ جا رہے تم۔ رمضان میں روزے کے ساتھ آتے ہی نہیں آتے؟ آؤ انشاءاللہ، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے ضرور تشریف لائیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔